بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر لڑکی کی زندگی میں شادی سب سے اہم موقع ہوتا ہے۔ ایک طرف تو ماں باپ کو چھوڑ کر جانے کا دکھ، تو ایک طرف پیا ملن کی خوشی۔ دل میں نئی زندگی کے حوالے سے بہت سے ارمان اور سہانے سپنے سجے ہوتے ہیں، لیکن دوسری جانب ایک ڈر بھی ہوتا ہے کہ نہ جانے اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ جن دنوں گھر میں میری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، میں بھی کچھ ایسے ہی متضاد جذبات کا شکار تھی۔ مجھے اپنے ہونے والے شوہر سے بہت محبت تھی، کیونکہ میری منگنی میرے تائے زاد ارسلان سے اس وقت ہو گئی تھی جب میں ابھی صرف 8 سال کی تھی، لیکن میں اپنی غربت کی وجہ سے پریشان تھی، کیونکہ میرے والدین مجھے جہیز نہیں دے سکتے تھے۔ لیکن میرے تایا ابو نے کہا کہ اول تو جہیز کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ گھر میں ہر چیز موجود ہے، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو ہم خود بنا دیں گے، بس آپ شادی کی تیاریاں کریں۔ ہمارے تایا شہر سے گاؤں شفٹ ہو گئے تھے، اس وجہ سے میں کافی عرصے تک اپنے منگیتر سے نہ مل سکی۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ نہ جانے اب ارسلان کیسے ہو گئے ہوں گے، شکل و صورت کیسی نکالی ہوگی، قد بھی اونچا لمبا ہو گیا ہوگا۔ مدت بعد دیکھوں گی تو حجاب آئے گا، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، شاید کہ بات بھی نہ کر پاؤں۔ بس ایسے ہی تصورات میں گھوم رہتی تھی۔ جب میں نے کالج میں داخلہ لیا، وہ مجھے بہانے آ گئے۔ امی چاہتی تھیں کہ میں اپنی تعلیم مکمل کر لوں تب شادی ہو، مگر ابو نے کہا کہ جب اس نے بیاہ کر گاؤں ہی جانا ہے تو میٹرک کرے یا BA پاس کر لے، کیا فرق پڑتا ہے، وہاں کون سی اسے نوکری کرنی ہے، ہانڈی چولہا ہی تو سنبھالنا ہے۔ گاؤں میں تایا کو چند ایکڑ زمین الاٹ ہو گئی تھی۔ وہ محنتی تھے، خود کاشتکاری کرتے تھے، لہٰذا تھوڑی سی زمین سے بھی خوشحال ہو گئے، جبکہ شہر میں رہ کر میرے والدین آسودہ حال نہ ہو پائے۔ یہاں پر مکان کرائے کا تھا اور مہنگائی زیادہ تھی، جبکہ ابو کی تنخواہ بھی کم تھی۔ قصہ مختصر، تایا نے میرا جہیز بنا دیا اور یوں میٹرک پاس کرتے ہی میری شادی ہو گئی۔ شروع میں تو مجھے بڑی گھبراہٹ ہوئی تھی، میں یہاں کے ماحول کی عادی نہ تھی، مگر پھر رفتہ رفتہ احساس ہونے لگا کہ گاؤں میں کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے شہری لوگ محروم رہتے ہیں، مثلاً تازہ ہوا، صاف ستھری فضا اور خالص غذا۔ پھر تایا تائی کی محبت نے میرا دل جیت لیا، اور ارسلان بھی پیار بھرا سلوک کرتے اور بہت خیال رکھتے تھے۔ یوں میرا دل گاؤں میں لگ گیا۔ شادی کے بعد شروع کے دن خوشیوں کے تھے، لیکن سال بھر بعد جب تایا ابو کا انتقال ہو گیا تو تائی کے رویے میں فرق آ گیا۔ تایا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور گھر بھر پر ان کا رعب تھا، اس لیے تائی مجھ سے اچھا سلوک رکھنے پر مجبور تھیں۔ لیکن اب انہوں نے مجھ سے وہ کام لینے شروع کیے جو میں نے کبھی پہلے نہیں کیے تھے۔ بھینسوں کو چارہ ڈالتی، فرش سے ان کا گوبر صاف کرتی، باڑے کو روز دھوتی۔ دیہات میں گھر بڑے ہوتے ہیں اور صحن کچے ہوتے ہیں، ہمارا آنگن بھی پکا نہیں تھا۔ بڑے سے گھر میں جھاڑو لگاتی تو بال اور کپڑے دھول مٹی سے اٹ جاتے، غرض گھر کے تمام کام مجھے ہی کرنے پڑتے۔ پہلے ایک ملازمہ تھی، جب وہ کسی وجہ سے ہمارے گھر کا کام چھوڑ گئی تو تائی نے مجھے ملازمہ بنا دیا۔ جب سارے دن کے کام سے تھک کر چور ہو جاتی تو کبھی کبھی حرف شکایت زبان پر آ ہی جاتا، تب میں ارسلان سے شکوہ کرتی کہ آپ کی ماں مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں کھاتی، کام کا اتنا سارا بوجھ ڈال دیا ہے کہ رات کو بدن کے درد سے سو نہیں پاتی۔ تب وہ جواب دیتے کہ گاؤں میں یہاں ہر عورت کو اتنا ہی کام کرنا پڑتا ہے، تم کوئی انوکھی نہیں ہو، میں تمہارے لیے کوئی ملازمہ کہاں سے لاؤں، جو کام میں تمہارا ہاتھ بٹائے کہو تو اور شادی کر کے تمہاری سوکن لے آؤں، وہی تمہاری مدد کر سکتی ہے۔ سوکن کا نام سن کر میں سہم جاتی تھی اور خدا سے دعا کرتی کہ بے شک مشقت کرتی رہوں گی مگر مجھ پر کبھی سوکن نہ آئے۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے چاند سا بیٹا دیا تو میں سب شکوے بھلا کر اس کی پرورش میں کھو گئی۔ اب تو ارسلان اور تائی بھی مجھ سے خوش رہنے لگے تھے۔ شاید قدرت کو میری خوشی منظور نہ تھی۔ ایک دن میں گندم پھٹک رہی تھی کہ میرا بیٹا گھٹنوں گھٹنوں چلتا گھر سے باہر نکل گیا۔ گھر کے سامنے چھوٹی سی ندی تھی جو اپنی زمین کی آب پاشی کے لیے سسر نے کھدوائی تھی، اور اس میں ٹیوب ویل کا پانی آتا تھا۔ اس روز یہ ندی لبالب بھری ہوئی تھی کیونکہ پچھلی رات بھر ٹیوب ویل چلا تھا۔
میرا بیٹا رینگتا ہوا ندی کے اندر جا پڑا۔ اس وقت بس بدقسمتی سے وہاں کوئی نہ تھا۔ بچہ سیکنڈوں میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ حادثہ ایسا تھا کہ مجھ پر قیامت گزر گئی، لیکن اس سے بھی بڑی قیامت یہ ہوئی کہ ساس اور شوہر نے مجھ کو مورد الزام ٹھہرایا اور کہا کہ یہ حادثہ تمہاری غفلت کے باعث ہوا ہے۔ اس دن کے بعد سے میری تقدیر کا ستارہ غروب ہو گیا۔ 3 سال تک میری کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ تب ساس کے کہنے پر شوہر نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ میرے والدین کو پتہ چلا تو ارسلان کو دوسری شادی سے منع کیا۔ ارسلان نے ان کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ میں آپ کی بیٹی کے حقوق پورے کروں گا اور اس کے پیار میں کوئی کمی نہ آنے دوں گا۔ پھر ارسلان نے ایسا ہی کیا۔ جس طرح نہیں دلہن کے زیور اور کپڑے بنوائے، اسی طرح میرے لیے بھی دوبارہ اسی طرح بنوائے۔ میری سوکن راشدہ میری چچا تھی۔ ہم دونوں میں شروع سے بہت پیار تھا۔ وہ میری سوکن بن کر گھر میں آ گئی تو میں نے اس سے کوئی جھگڑا نہ کیا، چونکہ شوہر ہم دونوں سے ایک جیسا سلوک کرتا تھا۔ تبھی میں نے اسے قبول کر لیا اور ہم بہنوں کی طرح رہنے لگے۔ راشدہ شروع سے ہی دبلی پتلی اور نازک اندام تھی۔ جب اس پر میری طرح گھر کا بوجھ پڑا تو وہ بیمار رہنے لگی۔ جلد ہی یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ وہ ٹی بی کی مرض میں مبتلا ہے۔ اسے مسلسل بخار رہنے لگا تھا۔ ڈاکٹر کو بھی دکھایا، مگر راشدہ دوائیاں باقاعدگی سے نہیں کھاتی تھی۔ تبھی علاج مؤثر نہ ہوا اور وہ چند ہفتوں کے اندر چل بسی۔ ارسلان کو اپنی دوسری بیوی کی موت کا بے حد صدمہ تھا۔ ہر وقت غمزدہ رہنے لگے، کھانا پینا کم کر دیا، یہاں تک کہ شب بیداری کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ہر وقت ایک ہی بات سوچتے لگے کہ راشدہ کیسے مر گئی۔ پھر اچانک نہ جانے کیا ہوا، بہکی بہکی باتیں کرنے لگے اور مجھ پر الزام لگا دیا کہ تم نے راشدہ کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ میں بہت روئی تھی اور قسمیں کھاتی تھی کہ میں نے اسے زہر نہیں دیا، مگر وہ میری قسموں کا بھی یقین نہیں کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے رشتہ داروں اور گاؤں کے لوگوں سے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ میری پہلی بیوی نے میری دوسری بیوی کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ اکثر لوگ اس جھوٹ پر یقین کرنے لگے اور ہر کوئی مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ لوگوں کا نفرت آمیز اور شک و شبہ سے بھرا ہوا یہ رویہ میرے لیے بہت اذیت ناک بلکہ ناقابل برداشت تھا۔ یہ ایک ایسی سزا تھی جس کو جھیلنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ اس پر ساس کی نفرت اور ارسلان کی بدسلوکی نے زندہ درگور کر دیا تھا۔ اب میرے لیے جینے کی کوئی آس باقی نہ رہی۔ آئندہ بھی مسرت کی کوپل پھوٹنے والی نہ تھی۔ جی چاہتا تھا خودکشی کر لوں۔ بتا نہیں سکتی کہ یہ چند سال شک و شبہات کی بھٹی میں کیسے گزارے، لیکن میں مجبور تھی کہ میرا جینا مرنا اسی گھر سے وابستہ تھا۔ ہر لمحہ ہر آن ارسلان اور اس کی ماں یہ کہہ کر مجھے سولی پر رکھتے تھے کہ تم قاتلہ ہو۔ جیسے راشدہ کو زہر دیا ہے، ہمیں بھی ایک دن زہر دے کر مار دو گی۔ ایک دن یوں ہی میں سوچوں میں غمزدہ بیٹھی تھی کہ میرا بھائی آ گیا۔ وہ مجھے لینے آیا تھا۔ اس نے کہا میرے ساتھ شہر چلو کیونکہ میری امی سخت بیمار ہیں۔ میرے بھائی کو تائی اور ارسلان انکار نہ کر سکے، لیکن انہوں نے کوئی چیز مجھے لے جانے نہ دی اور میں خاموشی سے 3 کپڑوں میں اپنے بھائی کے ساتھ میکے آ گئی۔ میکے آنے کے 10 دن بعد والدہ وفات پا گئیں۔ والد صاحب تو 1.5 سال پہلے ہی چل بسے تھے۔ اس بھری دنیا میں بس واحد سہارا بھائی کا رہ گیا تھا۔ جینا چاہتا تھا کہ لوٹ کے شوہر کے گھر جاؤں۔ ان لوگوں کے سلوک سے میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ حالات جو بھی ہوں، شادی شدہ عورت کب تک میکے میں رہ سکتی ہے؟ رشتہ دار باتیں بناتے ہیں، لوگ جینے نہیں دیتے۔ بھائی کو بھی آس پاس والے جتلاتے تھے کہ تم نے کیوں شادی شدہ بہن کو روک رکھا ہے؟ یہ گھر ہستی والی ہے، اسے شوہر کے گھر جانے دو۔ بھائی کسی کو کیا بتاتا کیونکہ یہ اپنے گھر نہیں جاتی۔ میں نے سرسری اسے حال بتا دیا تھا، کچھ زیادہ کہتی تو وہ غمزدہ ہو جاتا۔ ایک روز خالہ آئیں جو میرے سسر کے گاؤں رہتی تھیں۔ بتایا کہ تمہاری تائی بہت بیمار ہیں، اب تم گھر جاؤ، ان لوگوں کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ خالہ کے کہنے سے میں ان کے ساتھ گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب ہم وہاں پہنچے، میں نے خالہ سے کہا پہلے آپ میرے سسرال جا کر اطلاع کریں کہ میں یہاں آ گئی ہوں،
تاکہ ارسلان آ کر مجھے گھر لے جائیں۔ میں ان لوگوں کے رویے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ خالہ نے ارسلان کو بتایا کہ تمہاری بیوی میرے ساتھ آ گئی ہے، میرے گھر سے آ کر اسے لے جاؤ۔ اس نے جواب دیا، ہرگز نہیں، میں اسے اب نہیں رکھوں گا۔ مجھے اب اس پر اعتبار ہی نہیں رہا۔ اس نے راشدہ کو زہر دیا تھا، مجھے اور میری ماں کو بھی زہر دے گی۔ ہرگز میں اسے اپنے پاس نہ رکھوں گا اور تیسری شادی کروں گا۔ خالہ نے آ کر بتایا کہ بیٹی اب تیری بھلائی اسی میں ہے کہ تو ان کے پاس نہ رہے۔ تیرے شوہر کا دماغ چل گیا ہے، اسے وہم کی بیماری ہو گئی ہے۔ لگتا ہے کہ راشدہ کی محبت اس کے دل میں بہت گہری تھی اور اب اس کی جدائی کے صدمے نے اس کے حواس مختل کر رکھے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے کوئی نقصان پہنچا دے۔ میں تو پہلے ہی اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی جس کا ادراک اب خالہ نے کیا تھا۔ دراصل میں نہ کسی کو اپنا مسئلہ سمجھا سکتی تھی اور نہ اپنے حق میں قائل کر سکتی تھی۔ بس صرف یہ راستہ رہ گیا تھا کہ یا تو ارسلان خود مجھے طلاق دے دے یا پھر میں عدالت سے طلاق لے لیتی، جس کو خلا کہا جاتا ہے، اور گاؤں میں یہ دونوں باتیں ہی معیوب سمجھی جاتی تھیں۔ خالہ نے مجھے اپنے گھر رکھ لیا، بولی جب تک کوئی حل نہیں نکلتا تم میرے پاس رہو۔ میں ان کے گھر رہنے لگی۔ ارسلان نے گاؤں کی ایک عورت سے نکاح کر لیا، کیونکہ ماں کی تیمارداری اور گھر میں کام کاج اور کھانا پکانا وغیرہ ان لوگوں کو پریشانی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد ارسلان نے مجھے طلاق دے دی تو خالہ کے دیور نے ان پر دباؤ ڈالا کہ شمیم کو طلاق ہو گئی ہے، لہٰذا اب اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ وہ اجڑ گنوار سا شخص تھا، لگ کر کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا، اسی لیے اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ بیوی کو مارتا پیٹتا بھی تھا۔ میں نے انکار کر دیا تو خالو نے مجھے اپنے گھر مزید رکھنے سے انکار کر دیا۔ تبھی خالہ نے اسد کو بلوایا کہ آ کر اپنی بہن کو لے جاؤ، تو میرا بھائی اسد آ کر خالہ کے گھر سے مجھے لے گیا، لیکن بھابھی نے مجھے بوجھ سمجھنے لگیں۔ وہ روز میرے بھائی سے لڑتیں کہ اس کو کیوں لے آئے ہو، کیا اب عمر بھر ہی ہمارے گلے پڑی رہے گی؟ بالآخر ایک دن ایسا آیا کہ بھابھی نے برملا شوہر سے کہہ دیا کہ اس گھر میں تمہاری بہن رہے گی یا میں رہوں گی۔ یا اللہ، اب میں کہاں جاؤں؟ سوچ کر نیم جاں ہو گئی۔ آخر کار بھائی نے یہی حل نکالا، کسی شریف آدمی سے میرا نکاح کر دیا جائے۔ اسد کا ایک دوست عرصے سے تنہائی کی زندگی بسر کر رہا تھا، بیوی ایک بچی چھوڑ کر فوت ہو گئی تھی۔ اسد نے مجھے اس کے ساتھ نکاح پر قائل کر لیا۔ میں نے بھی حالات کو دیکھتے ہوئے بھائی کی بات مان لی۔ یوں میرا نکاح مصیب سے ہو گیا اور میں اس کے گھر آ گئی۔ مصیب کی بچی 7 سال سے ماں کے پیار کو ترس رہی تھی۔ اسے ماں کا پیار دیا تو مصیب کے دل میں میری قدر و منزلت بڑھ گئی۔ وہ واقعی ایک شریف انسان تھا۔ اس نے مجھے خوش رکھنے کی ہر طرح کوشش کی اور زندگی میں پہلی بار میں نے سکھ کا سانس لیا۔ ادھر ارسلان کی تیسری بیوی کو بہت جلد احساس ہو گیا کہ یہ شخص وہم کی بیماری کا شکار ہے اور نارمل آدمی نہیں ہے۔ تائی کے سہارے اس نے بمشکل 4 ماہ نکالے اور پھر میکے چلی گئی۔ اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا کیونکہ ارسلان کی عجیب و غریب باتوں سے وہ حد درجے دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ برادری کے دباؤ سے بالآخر اسے اپنی تیسری بیوی کو بھی طلاق دینی پڑی۔ اکیلے پن سے اور زیادہ ارسلان کی حالت دگرگوں ہونے لگی۔ اب وہ مجھے یاد کر کے روتا تھا اور میرے بھائی کے پاس آ کر کہتا تھا کہ تم نے میری بیوی کو کہاں غائب کیا ہے، اسے واپس لاؤ، ضرور تم نے اسے زہر دے دیا ہوگا۔ ان دنوں گاؤں میں تو ذہنی امراض کے بارے میں معلومات نہ تھیں اور نہ ہی وہم کے مریض کو لوگ مریض سمجھتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ وہم کی بیماری بڑھتے بڑھتے ارسلان کو پاگل پن کی حدوں تک لے جائے گی۔ تنہائی تو یوں بھی ایسے لوگوں کے لیے زہر قاتل ہوتی ہے۔ جب تائی نہ رہیں اور بیوی بھی چلی گئی تو سنسان گھر ارسلان کو کھانے اور ڈرانے لگا۔ وہ دہشت زدہ ہوتے ہوئے راتوں کو اٹھ کر گھر سے نکل جاتے تھے اور ادھر ادھر مارے پھرتے تھے۔ نہ کپڑوں کا ہوش رہا تھا، نہ حلیے کا، اور نہ ہی کھانے پینے کا۔ گاؤں کے لوگ جب بھی کبھی شہر آتے وہ بھائی کو اس کے حالات سے آگاہ کرتے، تب ہم لوگوں کو افسوس ہوتا تھا۔ بے شک ارسلان سے سماجی رشتہ ٹوٹ چکا تھا، لیکن خون کا رشتہ تو باقی تھا۔ وہ ہمارے تائیزاد بھی تو تھے۔
سچ ہے، پاگل کا خود غم اسے نہیں ہوتا، مگر وہ دوسرے ضرور اس کا غم کھاتے ہیں۔ میں مصیب کے سامنے ارسلان کا نام نہیں لیتی تھی، لیکن جب بھائی تنہا ہوتا ضرور اسے کہتی تھی کہ میرے بھائی تم ہی جا کر ارسلان کی خبر لو، آخر تو ہمارا کزن ہے اور کوئی دوسرا اس کی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے۔ میرے اصرار پر ایک دن بھائی گاؤں گیا اور ارسلان کو تلاش کیا۔ وہ نہر کے کنارے بیٹھا تھا، اس حال میں کہ اسے دیکھ کر بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے کپڑے میلے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سر کے بال بھی میل سے پتلی پتلی رسیوں میں جیسے ہو گئے تھے۔ وہ دبلا، زرد اور نحیف و ناتواں ہو رہا تھا۔ اس نے گلے میں میرا دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا۔ جو ہی بھائی کو دیکھا، ارسلان نے خوف زدہ ہو کر کہا، اسد، تم نے میری بیوی کو غائب کر دیا، اسے زہر دے کر مار دیا ہے، اور اب مجھے بھی مارنے آئے ہو، زہر دینے آئے ہو۔ لیکن یاد رکھنا، تم مجھے پکڑ نہ سکو گے، میں تمہارے ہاتھ نہ آؤں گا، دور رہو مجھ سے، دور رہو۔ پھر یہ کہتے ہوئے آنن فانن نہر میں چھلانگ لگا دی۔ میرا بھائی اسد تو بس دیکھتا ہی رہ گیا اور چشم زدن میں یہ واقعہ رونما ہو گیا۔ نہر بڑی گہری اور کناروں تک پانی سے لبریز تھی۔ ایک ہی پل میں ارسلان کا جسم نظروں سے اوجھل ہو گیا اور اسد کچھ بھی نہ کر پایا۔ جب شہر آ کر اسد نے مجھے یہ خبر سنائی تو میں سناٹے میں رہ گئی۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ خود کو مجرم سمجھنے لگی کہ کاش میں ان کی ذہنی بیماری اور روحانی تکلیف کو سمجھ سکتی تو کبھی تنہا چھوڑ کر نہ آتی۔ جانتی نہ تھی کہ یہ تنہائی ان کا ایسا انجام کر دے گی، لیکن جب تک انسان کو طوفان کی سمجھ آتی ہے، کنارہ دور ہو چکا ہوتا ہے۔ میں بھی خود کو بیچ منجدار میں سمجھتی رہی، جبکہ دراصل بیچ منجدار میں تو ارسلان تھے، جن کو بالآخر سوچوں کے گرداب نے نگل لیا۔ اس وقت انہیں کسی ہمدرد اور غمگسار کی ضرورت تھی، لیکن جب تک مجھے اس بات کا ادراک ہوا، اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ آج بھی گاؤں کے لوگوں کو ذہنی بیماریوں کا کوئی ادراک نہیں ہے۔ ایسے مریضوں کو وہ پیر و فقیروں کے پاس یا درباروں پر لے جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ان پر جن و بھوتوں کا سایہ ہو گیا ہے۔ ایک کاش کوئی ان کو یہ پہچان کرائے کہ ایسے لوگ نفرت کے نہیں، ہمدردی اور علاج کے مستحق ہوتے ہیں۔ کاش ہمارے دیہاتوں اور گاؤں میں بھی ایسے اسپتال کھولے جائیں جہاں ذہنی امراض کے ماہر موجود ہوں، کیونکہ دیہاتوں میں اس قسم کے لوگ، خاص طور پر عورتیں زیادہ ذہنی امراض کا شکار ہوتی ہیں، جن پر جعلی پیر جن نکالنے کے چکر میں اس قدر تشدد کرتے ہیں کہ بعض اوقات ان کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔